اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جنازہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق میں یہ بات بھی گنوائی ہے، وہ مر جائے ایک مسلمان کے دوسرے پر یہ حقوق ہے کہ ایک مسلمان مر جائے تو دوسرا اس کی نماز جنازہ ادا کرے۔ شہداء کو اللہ رب کریم نے خصوصی مرتبہ عطا کیا ہے، تو شہید کی نماز جنازہ کے معاملے میں ہمیں کچھ رعایت عطا کی ہے، آسانی دی ہے۔ شہید کی نماز جنازہ واجب نہیں ہے، البتہ جائز ہے، حرام بھی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ پڑھنا بالکل ممنوع ہے، البتہ رعایت دی گئی ہے کہ نہ پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ شہید تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ویسے ہی بخشا ہوا ہوتا ہے۔ البتہ نماز جنازہ اگر پڑھی جائے گی تو اس کے درجات میں بلندی ہوگی۔ تو ان دونوں چیزوں کے ثبوت کہ نہ پڑھنا بھی جائز ہے اور پڑھنا بھی جائز ہے ہمیں احادیث سے ملتے ہیں، اور ڈیلے کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، بعد ازاں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایسا اس وجہ سے کیا گیا کہ جنگ ایک بہت ہی شدید ذمہ داری ہوتی ہے، ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے، تو پھر اگر واجب کر دی جاتی تو بہت مسئلہ ہو جاتا۔ جنگیں کئی کئی دن جاری رہتی ہیں، بعض اوقات مہینوں جاری رہتی ہیں، تو ایسی صورت میں پھر مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے۔ تو اللہ رب کریم نے اپنے بندوں کی کمزوری کو جانتے ہوئے ہمیں رخصت عطا کی ہے۔ تو شہید کی نماز جنازہ پڑھنا واجب نہیں ہے، نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، پڑھی جا سکتی ہے، حرام نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ڈیلے کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آئیے اس کے متعلق حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کو ان کے خونوں سمیت دفن کرنے کا حکم دیا، یعنی خون آلود کپڑوں میں جو ان کے لباس تھے انہی میں دفن کرنے کا حکم دیا۔ نہلانے دھلانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اس طرح سے نہیں کیا جاتا، تب کفن نہیں دیا جاتا، اور ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تو شہدائے بدر کے متعلق نماز جنازہ کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، ان کے بدر پہلی جنگ تھی نا، تو اس کے شہداء کی بھی نماز جنازہ کا ہمیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر پڑھائی ہوتی تو obviously اس کا ذکر آتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہداء کی نماز جنازہ واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن اس کا جواز کیسے ملتا ہے؟ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد کچھ عرصے بعد ایک روز نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہنچے اور شہدائے احد پر اس طرح نماز جنازہ پڑھی جس طرح میت پر نماز پڑھتے ہیں۔ انس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن حمزہ کے قریب سے گزرے، ان کا مصلح کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد میں سے صرف حمزہ کی نماز پڑھی اور کسی کی نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح شداد بن ہاتھ کہتے ہیں کہ دیہاتیوں کا ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مسلمان ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد لوگ دشمن سے قتال کے لیے گئے، اس آدمی کو بھی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ وہ صحابی جب واپس لائے گئے تو انہیں تیر لگ چکا تھا اور پھر وہ وفات پا گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تیر لگنے سے ان کی وفات ہو چکی تھی، جب لائے گئے شہید ہو چکے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انہی کے جبے میں کفن دے دیا اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ احد کے روز حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک چادر سے ڈھانپنے کا حکم دیا گیا، پیروں پر ازہر گھاس ڈال دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور 9 تکبیریں کہیں، پھر دیگر شہداء لائے جاتے اور ان کی صف بنائی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اور ان کے ساتھ حمزہ پر نماز پڑھتے۔ اب بات یوں ہے کہ شہداء کی نماز جنازہ کا یہاں سے جواز ملتا ہے کہ پڑھی جا سکتی ہے، وجوب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی اور اس پر 9 تکبیریں کہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وقت ہو اور ممکن ہو تو نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اور تیسری جو بات میں نے عرض کی، اور میں اس کی حدیث آپ کو ویسے بھی سنا چکی ہوں، دوبارہ سنا دیتی ہوں، کہ شہید کی نماز جنازہ جو ہے وہ ڈیلے کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کہ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف نکلے تو شہدائے احد پر عام میت کی طرح نماز جنازہ پڑھی، کہ احد کے دن سب کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی، تو بعد میں فرصت پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو نماز جنازہ شہید کی پڑھنا واجب نہیں ہے، اگر رخصت ہو، حالات بہت پریشان کن نہ ہو، ایک تو ہے نا جنگ ہو رہی ہے دھواں دار، تو اس میں پھر ایسے ہی دفن کر دیں، کوئی حرج نہیں۔
اور اگر ویسے شہادت کا کوئی ایسا سبب بنا کہ یعنی خطرہ نہیں ہے اور عام افراد نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں تو بالکل جائز ہے ادا کریں، اور اگر کوئی بعد میں شہداء کی قبر پر نماز جنازہ پڑھ لے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں سننے، سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔